ایک ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کا ٹارگٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو وہ اپنی بنیادی تھریٹ سمجھتے ہیں اپنی وجود کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس ناظرین، فلسطین کے معاملے پر یورپ کے دارالحکومت تو کچھ گرم دکھائی دیتے ہیں، کچھ اسرائیل کے خلاف آواز بلند ہوتی تو نظر آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان خاص طور پر عرب ملکوں کے دارالحکومت خاموش ہیں۔ اس مجرمانہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ ہم پچھلے عرصے سے اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جو خاموشی ہے، غزہ پہ جو مظالم ہو رہے ہیں یا فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور امت ہے ظاہر ہے، یہ خاموشی کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اور آج نیو یارک ٹائم آپ نے کھولا ہوا ہے، اور جو تصویریں، جو ایک تصویر ہے کلاس کی کہ بم گر رہا ہے مسجد درمیان میں، مسجد کے اوپر انہوں نے، اچھا مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، ایون گارجین میں، باقی ساری چیزوں میں انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ تسلیم کی ہے، وہ تسلیم کی یہ ہے کہ اس وقت ویپن سے زیادہ بڑا ہتھیار جو ہے ان کا فلسطینیوں کا، وہ سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا ہیز ایکچولی ڈیفیٹڈ دی بیسک میڈیا، جس کو ہم بالکل ایسے مین اسٹریم میڈیا، اس میں انہوں نے ایک شیئر کیا ہے، اور ٹاپ پہ شیئر کیا ہے، ایک امانی ایک خاتون ہے، جرا وہ علاقہ ہے فلسطین کا جہاں سے انہوں نے شیخ جرا، جہاں پہ 38 گھر باقی رہ گئے، اس سے اس نے کہا فار دا فرسٹ ٹائم ماس میڈیا کانٹ کنٹرول دا نیریٹو اراؤنڈ فلسطین۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ جو ہوتا تھا کہ ماس میڈیا جو ہوتا تھا وہ کنٹرول کر لیتا تھا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہودی مارے جا رہے ہیں، یہودی بیچارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ غریب مزدور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور فلسطینی ظالم ہے سارا۔ نو ون کین ہائڈ دا ابیوز فرام سوشل میڈیا، کوئی اپنی سوشل میڈیا چھپا سکتا۔ Our phones have become our biggest weapons. The power is shifting right before our eyes. Please don't underestimate our impact. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ اس نے بیسیکلی اس کو کیپشن لگا کے اس کے اوپر کارٹونز لگے ہوئے ہیں کہ چائے پیتے ہوئے لوگ، باقی چیزیں کرتے ہوئے لوگ، وہ جب موبائل کھولتے ہیں تو ان کے موبائل کے سامنے عجیب و غریب سی چیزیں آتی ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہو۔ اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا کوئی ہو ملک، اس نے اپنے ملک کے جو عوام ہیں نا، ان کو یہ چیز ہمیشہ باور کروائی ہے کہ ہم بڑے انسانیت دوست ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس وقت 9/11 ہوا تھا اور امریکہ کے خلاف ایک فضا بنی تھی، تو اب امریکہ اس کے بعد میں جب گیا ہوں تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یار ہم دنیا کو خوراک دیتے ہیں، ہم دنیا کو کھانا دیتے ہیں، ہم دنیا کو مدد دیتے ہیں، وائس ہمیں کو ٹارگٹ کرتے ہو، ہم تم کو کہتے کیا ہیں؟ تو میں ان کو جواب دیتا تھا کہ میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی بندہ بم پھینکے، 3 لاشیں جو ہیں وہ ہوں، اور فیونرل کے وقت ایک دیگ پکا کے آپ کو دے دے، تو کیا آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ 60-70 لاکھ بندہ ویتنام میں مار دیتے ہو، پھر اس کے بعد ایک گندم کے ٹرک بھی بھیجتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ان کو ریئلائزیشن پھر بعد میں کہیں جو آ کے نکلتی تھی۔ یہاں تو کہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا میں بدترین جو اس وقت ملک ہیں، کہ جہاں پر بدترین رویہ ہے، وہ عرب ممالک، وہ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے علاقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے ریلیشن شپ موجود ہیں، ان کے سارے کے سارے، وہاں پر نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر نہ کوئی بیان بازی ہو رہی ہے، نہ وہاں حکمران بول رہے ہیں اور نہ وہاں عوام بول رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بدقسمتی کی بات میں کہوں گا کہ یو اے ای میں دبئی کے مین شیخ زائد روڈ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ اسرائیل کے جو ٹریول پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں، کہ اسرائیل جو وہ کمپین چل رہی ہے سیاحت کو فروغ کے، اور ان کی باقاعدہ ان کی ایئر لائنز کی وہ وزٹ بڑھ گئی ہیں سارا۔ آپ دیکھیں نا وہ سارے کا سارا انہوں نے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس وقت کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے ہم جو ہیں اپنا اس پورے علاقے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ سب سے بڑا جو کہا جاتا تھا لبنان اور شام، خاموش۔ اچھا، آج جو اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کر دیں۔ ہاں، لیکن مشکل ہے، دیکھیں حماس ختم ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات کل بھی میں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی قرآن پاک کے حوالے سے، امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ اس فائنل لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، وہ کوئی نہیں کر رہا۔ ہم اپنے ڈربوں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نہ ایک دن انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سیف ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 2 ٹارگٹس ہیں اس کے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنے ٹارگٹ متعین کیے ہوئے ہیں اور گزشتہ 100 سال سے اس ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک ٹارگٹ میں عراق آتا ہے، لبنان آتا ہے، شام آتا ہے، اردن آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے اور
दरियाए नील से इधर इधर का मिस्र आता है। ये तो उनका फिजिकल टारगेट है। एक उनका टारगेट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए, और वो समझते हैं कि ये किसी भी वक्त तो काम आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं, देखिए दो चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारी हदीसों से लेके, उन्होंने जो हदीसों में पढ़ा हमारी हदीसों में कि दज्जाल जो है उसको कत्ल करते वक्त तमाम पत्थर, तमाम दरख्त हैं वो बोलेंगे, पुकारेंगे सिवाय एक दरख्त के, और वो गरकत का दरख्त होगा। ठीक है, और गरकत के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये यहूदियों का बड़ा मुकद्दस दरख्त है। उन्होंने पूरे के पूरे मकाम लुद जो है, जहां उनका एयरपोर्ट बना है, वहां पर हजारों के हिसाब से गरकत के दरख्त लगाए। एक ये चीज। दूसरा, उनको ये पता है कि वो जो आखिरी लड़ाई होगी उसमें हरावल दस्ता जो है वो खुरासान से जाएगा। अब खुरासान का जो इलाका है वो बुनियादी तौर पर ये आता है हमारे दरियाए सिंध से इस तरह, हम जहाँ हैं हम बेसिकली सिंध के इलाके में, लेकिन खुरासान जो है उससे जाएगा, और खुरासान से हमेशा उन्होंने अफगानिस्तान को, आप देखें गुज़िश्ता 30 साल से डिस्टर्ब, 1979 से उन्होंने डिस्टर्ब रखा हुआ, और मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब रखा, और उसको डिस्टर्ब रखेंगे। उनको किसी और से खतरा नहीं। यहीं पर वो फोर्सेस भेजते हैं, यहीं पर वो खराब करते हैं, यहीं पर वो अमन नहीं होने देते। लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि कायनात, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आज से 2000 साल पहले वादे के मुताबिक उनको वापस बुला लिया है। देखिए, जब शिकार करना होता है तो चकोर के लिए जाल लगाते हैं, उनको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने जाल लगा के उनको वापस बुला लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कहा है, उत्तमुद्दन हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी दावत एक दफ़ा फिर पेश करेंगे कि अब तो मैं इस निशानी के साथ आ गया हूं, मेरी तुमने 4-5 निशानियां नहीं मानी, अब तो मैं आसमानों से इस तरीके से उतरा हूं कि मैं मेरे बालों पे हल्का हल्का ऐसे बारिश के कतरे से हैं, और मैंने एक पीला कमीज, पीला दो कपड़ों में आया हूं, और मैं तुम्हारे सामने उतरा। अब मुझे मानते हो कि नहीं मानते? और कहा जाता है कि अक्सरियत जो है मान जाएगी सिवाय चंद देख के जिनके साथ लड़ाई। मुस्लिम उम्मा जो है अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, ये है असल मसला। अब इस वक्त वो कहता है जिससे कि सबसे बड़ी बात इसमें लिखा है, रिएक्शन फ्रॉम अरब कैपिटल्स हैव बीन म्यूटेड, यानी बंद। अब ये इसमें क्या होगा, ये रोज रोज चलता जाएगा। अब वो अपने उस में चक्कर में है कि किस वक्त उनको पॉपुलर स्पोर्ट मुकम्मल मिलती है, और फिर उसको वो आगे ले जाएंगे। ख़त्म वहाँ होता कोई नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह के हदीस है कि वहाँ पर एक ग्रुप जो है वो जहाद करता रहेगा, क़यामत तक करता रहेगा। और ये वही लोग हैं जो आज कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं अपनी।